أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. سلامت رہیے. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے حسین سے موقع پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ آج ہم اپنی دوسری سحری اختیار کریں گے. ناظرین کرام، اگر میں یہ کہوں کہ ایک بار پھر ہم سب کی، جتنے بھی مسلمان اس وقت دنیا میں بستے ہیں، ہم سب کی لاٹری لگ گئی ہے، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، بالکل غلط نہ ہوگا. اگر میں یہ کہوں کہ ایک بار پھر ہمارے پالنہار نے ہم پر ایسا کرم کر دیا ہے کہ جس کرم کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں، تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا. اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے پالنہار نے اپنی رحمتوں کے خزانے ہم پر مکمل طور پہ کھول دیے ہیں، تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا. یعنی جو جتنا سمیٹنے کی طاقت رکھتا ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ سمیٹ لے، یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ وہ رمضان المبارک آ گیا، کہ عالم روحانیت کا وہ موسم بہار آ گیا، جس کے دن روزے یعنی روزے میں گزرتے ہیں، جس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اور جس کی راتوں کا قیام سنت ٹھہرا ہے، جس کی آمد کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید مستعد ہو جایا کرتے تھے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جایا کرتا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ، ذرا ویژولائز کیجئے گا، وہ لوگ کس قدر شان والے ہوں گے اور کس قدر شاندار ہوں گے جو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں روزہ، نماز اور تلاوت کے ساتھ ساتھ تراویح اور تہجد کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے ہوں گے. وہ لوگ کس قدر سعادت مند ہوں گے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا کرتے ہوں گے. اور وہ لوگ کس قدر عالی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کیا کرتے ہوں گے اور اس کی بارگاہ میں قیام و سجود سے اپنے تعلق کو باقاعدہ جوڑا کرتے ہوں گے. وہ لوگ کس قدر پیارے ہیں ناظرین، جن کی جبینیں اس وقت رب کے حضور جھکتی ہیں. تصور میں لے کے آئیے گا اس بات کو، پھر آپ کو اس کی لذت کا احساس ہوگا. اس وقت رب کے حضور اپنی جبینوں کو وہ جھکایا کرتے ہیں جب ایک دنیا نرم بستروں پر محو استراحت ہوا کرتی ہے. اس وقت صرف وہی ہوتے ہیں اور پھر وہ ہوتا ہے، بس اور کوئی نہیں ہوتا. وہ لوگ کس قدر عقل مند ہیں کہ جن کا وجود اس وقت اللہ کی بارگاہ میں لرز رہا ہوتا ہے جب ایک دنیا مخملی کمبلوں کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ کر مکمل طور پہ سو رہی ہوتی ہے. وہ لوگ کس قدر خوف خدا رکھنے والے ہیں کہ جب ایک دنیا آنکھ بند کیے محو خواب ہوتی ہے تو وہ لوگ اپنی آنکھوں کو کھول کر اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کو منایا کرتے ہیں اور جہنم کی نار کو اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے بجھایا کرتے ہیں، اور اپنی عرضیوں کو اپنے رب کے حضور، اپنے پالنہار کے حضور، اپنے پیدا کرنے والے کے حضور، اپنے خالق کے حضور، اپنے مالک کے حضور بہت ہی عاجزی کے ساتھ پیش کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کل بروز محشر جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیام اللیل کرنے والوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے گا تو ان کی بخشش کا اعلان اس انداز سے فرمائے گا کہ جو پوچھا جائے گا کہ یہ انعام کس طرح یعنی کس کام کے عوض ملا، تو بارگاہ الہی سے ان کو جواب ملے گا. یعنی سورۃ الذاریات سے آواز آتی ہے کہ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے. ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ابتدا ہو چکی ہے صاحب، ذہن بنا لیجئے. یعنی اس رمضان کو ہم نے کھیل کود کے اندر نہیں گزارنا، اس کو فیسٹیوٹی کے طور پہ نہیں لینا، بلکہ اس کو تو اس انداز سے گزارنا، بلکہ اس انداز سے گزارنا ہے جس انداز سے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارا کرتے تھے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس کا ایک ایک قدم، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک ایک قدم انتہائی قیمتی ہے، ہر قدم کے اوپر فیصلہ موجود ہے، جس کا ایک ایک لمحہ حسین ہے، جس کی ایک ایک ساتھ فیصلہ کن ہے، جس کے دن کے روزوں کی لذتیں چاندنی کی
چاند رات، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ چاند رات کی چاندنی سے زیادہ چمکدار ہیں، تو رات تراویح و تہجد و نوافل کی صورت میں انتہائی سنہری ترین ہیں، جس میں کی جانے والی ہر عبادت کی اپنی لذت ہے، اور ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہے، اور ہر عبادت کا اپنا ایک ثواب ہے۔ یعنی جو دروازے عام دنوں میں کھلوانا ذرا ویسے تو پروردگار کی بارگاہ میں کچھ مشکل نہیں ہے، لوگ دین کو بڑا مشکل کر کے بتاتے ہیں، میرا رب تو اتنا کریم و رحیم ہے کہ جو بندہ ندامت کا ایک اشک اپنے رب کی بارگاہ میں انتہائی اخلاص کے ساتھ بہا دیا کرتا ہے، میرا رب جہنم کی نار کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے، تو وہ تو اتنا کریم ہے صاحب۔ تو بات یہ ہے کہ جو دروازے عام دنوں میں ذرا مشکل ہوتا ہے کھلوانے میں، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دروازوں کی چابیاں ہمیں خود عطا فرماتا ہے کہ کہیں اس چابی کا نام روزہ رکھ دیا گیا، کہیں اس چابی کا نام تلاوت کلام پاک رکھ دیا گیا، کہیں اس چابی کا نام صدقات اور خیرات رکھ دیا گیا، کہیں اس چابی کا نام تراویح رکھ دیا گیا، تو کہیں اس چابی کا نام تہجد کی نماز رکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری رات اپنے رب کے حضور قیام فرمایا کرتے تھے، جن کے قدمین شریفین متورم ہو جایا کرتے تھے، بھئی یا ایھا المزمل اسی لیے تو اتری تھی نا، تو وہ آقا فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب ذرا اسٹیمیٹ کیجئے صاحب، بھئی خان صاحب توجہ چاہیے آپ کی، دیکھیں پوری عمر گناہ کر لیے خدا نخواستہ، عمر 50 برس ہو گئی، 60 برس ہو گئی، 70 برس ہو گئی، 80 برس ہو گئی، اب سوچ میں پڑے بڑے میاں کہ کریں کیا؟ بھئی کچھ نہیں کرنا ہے، صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے میں راضی کر لینا ہے۔ یقین مانیے یہ ایشورنس میرے آپ کے آقا و مولا نے دے دی کہ بس آپ کھڑے ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی آپ کی پرانی جتنی بھی گناہوں کی لسٹ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل طور پہ اپنے قدرت کی میموری سے ڈسکارڈ کر دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا، اس کو اریز کر دے گا۔ یعنی وہاں پر ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اس کے کرم کی باتیں ہیں، ممکن ہے وہ گناہوں کی جگہ وہاں پر آپ کا ثواب لکھ دے، آپ کی نیکیاں لکھ دے، یعنی وہ تو کریم ہے، وہ تو جو چاہے کر لے۔ تو ایک پل اس کا انتہائی حسین ہے، بلکہ ایک اور حسین نقشہ اور خوبصورت نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، جسے سن کر ہر غافل شخص جو ہے نماز شب سے پیار کرنے لگ جائے۔ میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں کہ تراویح اور تہجد کا اہتمام اس انداز سے ذرا کیجئے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے، اب ظاہر ہے ہم جنت کے بالا خانوں کو ویژولائز بھی نہیں کر سکتے، میں اگر یہ کہوں کہ تصور میں ذرا لے کے خاکہ ہی نہیں لا سکتے صاحب، کیونکہ وہاں کی نعمتیں تو بیان سے بھی باہر ہیں، وہاں کی نعمتیں علم سے بھی ماورا ہیں، وہاں کی نعمتوں کو کسی نے دیکھا نہ سنا، لیکن مولا کائنات سے جو مروی روایت ہے صاحب وہ ایسی ہے کہ اگر دل کی سماعتوں سے آپ نے سن لی، میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کی نماز تہجد پھر کبھی آپ نہیں چھوڑیں گے، پھر تراویح میں کبھی آپ کو سستی نہیں ہوگی۔ یعنی جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، یعنی اس کی ٹرانسپیرنسی ایسی ہے، یعنی میں اب اس کو کیسے آپ کو سمجھاؤں، چلے بلا تمثیل میں بتاتا ہوں۔ شیش محل، ہاں صاحب اگر آپ نے دیکھا ہو جو شیشے کا محل ہوتا ہے جس کے اندر باہر سے سب کچھ نظر آتا ہے، یہ بھی میں بلا تمثیل آپ کو بتلا رہا ہوں، یعنی اس کے اندر کی سب چیزیں باہر سے محسوس ہوں گی، وہ ایسے بالا خانے ہوں گے جنت میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اب یہ ذرا سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ جو اچھی طرح بات کرے، اچھی طرح بات کرے، فرماتے ہیں غربا کو کھانا کھلائیں، دوسری بات پابندی سے روزے رکھیں، تیسری بات اور ایسے وقت میں، کیسے وقت میں؟ ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ منی من گفتم پردہ نہ فاشتم، صرف وہ ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا، یعنی لوگ جو ہیں وہ محو صراط ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ یہ بالا خانے ان لوگوں کو ملیں گے۔ اب ذرا سوچئے صاحب، دنیا کی پراپرٹی تو آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ، وہی بات ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، خرچ کرنے کے بعد آپ ایک سرٹن ٹائم آتا ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جنت کے بالا خانے جس کے نام پر الاٹ ہو گئے نا، پھر اسی کے نام پہ الاٹ ہو گئے اور وہی اس میں رہے گا۔ اب وہ کیا ہوں گے، وہ کتنا پریویلیج کلاس کے لیے ہوں گے، اس میں کتنی جو آسائشیں دی جائیں گی وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانے، لیکن یہ طے ہے کہ جنت کا بالا خانہ ایک طرف اور اس پوری کائنات کی ایک نعمتیں ایک طرف، وہ ہیچ ہیں جنت کے بالا خانے کے سامنے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں پیوست کر لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند فرماتا ہے نا تو اسے اپنے در پر بلاتا ہے، یعنی یہ بڑی طے شدہ بات۔ اس کی مثال پھر وہی بات ہے بلا تمثیل کہ اگر آپ کسی کو مہمان نہ بنانا چاہیں
تو کوئی آپ کے در پہ آپ کے گھر پہ نہیں آئے گا۔ اب ذرا سوچیے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کے اللہ کے گھر پہ کیسے چلا جائے؟ تو جب اللہ کسی کو پسند فرماتا ہے تو اسے اپنے در پہ بلاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے ساتھ سرگوشی کرنے کے لیے، اپنا قرب عطا کرنے کے لیے کسی کو راستہ عطا کرتا ہے تو پھر اس کو رات کی تاریکیوں میں اٹھا کر اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر میرا خاص قرب چاہتے ہو، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ظاہر ایک ندا ہے کہ خاص قرب چاہتے ہو تو رات کے اس پہر میں میرے سامنے آؤ جب لوگ سو رہے ہوں، اس وقت مجھے یاد کرو، اس وقت مجھ سے سرگوشی کرو جب صرف تم ہو اور میں ہوں اور کوئی اور نہ ہو، کیونکہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ہر وقت بے حساب اور یوں کہہ لیجئے کہ اپنا جس انداز سے دیتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، مگر جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس وقت ایک ندا آتی ہے کہ کوئی ہے جو رزق مانگنے والا ہو تو اسے رزق دے دیا جائے، کوئی ہے جو اولاد مانگنے والا ہو اسے اولادیں دے دی جائیں، کوئی ہے جو بخشش کا طلبگار ہو اسے بخشش کے پروانے عطا کر دیے جائیں، یہاں تک کہ یہ خوبصورت ندا طلوع آفتاب تک گونجتی رہتی ہے۔ بس ناظرین ذہن میں رکھیے گا، رمضان تو ہر برس آنا ہے صاحب، یہ تو اتنا حسین مہمان ہے کہ جس نے آنا ہی آنا ہے۔ میں اور آپ ہوں گے نہیں ہوں گے اس بات کی کوئی ایشورنس اور گارنٹی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے صاحب، بالکل نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے، اس ذہن کو اس انداز سے بنا کے لے کے چلیں کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے اور میں نے ایسے گزارنا ہے کہ اس رمضان کو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان کو راضی کر کے بھیجنا ہے۔ اور بہترین راستہ کیا ہے صاحب؟ کہ نماز تہجد، نماز تراویح، چونکہ آج موضوع ہے اس سے تو ضرور پیار کیجئے، لیکن وہی بات ہے پورے رمضان میں جو مختلف پیکیجز ہیں جس میں بنیاد روزہ ہے، تلاوت کلام پاک ہے، صدقات و خیرات ہیں، ہم نے سارے اعمال کرنے ہیں تاکہ اس رمضان کو راضی رکھ کے بھیجنا ہے انشاءاللہ۔ تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور سحری کا خوبصورت سا انتہائی حسین اور یوں کہیے کہ دل افروز موقع ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ 3 جید علماء کرام موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، بس ایک ٹیلی فون کال کی آپ نے تھوڑی سی زحمت کرنی، ایک ٹیلی فون کال کی زحمت کیجئے، ہمیں جوائن کیجئے اور جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں میں یقیناً آپ کا منتظر رہوں گا۔ اور آج اسپیسیفکلی ہم بات کریں گے نماز تہجد کے حوالے سے اور نماز تراویح کے حوالے سے کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ میرا خیال ہے تمیداً جو ہے پروفیسر صاحب، آپ سب سے پہلے تو ہم جو انسان 8 ارب کے قریب اس وقت پوری دنیا میں ہیں، مقصد تخلیق کیا ہے پہلے تو ذرا یہ بتائیے۔ دوسرا جو عبادات کی اہمیت جس کو قرآن پاک نے جا بجا بیان کیا ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ میرے خیال ہے تمیداً گفتگو یہ ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ، بڑے خوبصورت انداز میں ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جب ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے انسان کو کس لیے بنایا ہے، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن دیوار پر چھپکلی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں بنایا؟ ہائے 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 ہائے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہی سوال تم سے پہلے یہ چھپکلی کر چکی ہے کہ اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بنایا ہے۔ اب اللہ حکیم ہے، اس نے تمام حکماء پیدا کیے ہیں۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی ذی شعور آدمی کا کوئی فعل حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ تو جو حکماء کو پیدا کرنے والا، جو زمین و آسمان کی وسعتوں میں اپنی حکمت کے ذرات کو اس قدر پھیلانے والا، اس کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟
اب اس نے انسان کو بنایا اور پھر خود ہی قرآن کریم میں یہ بھی کہا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے لوگو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا ہوئے ہو، اور یہ کہ ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ آئے ہائے، اب اس مقصد کو جاننے کے لیے انسان کو یہ حقیقت سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ زمین و آسمان کی وسعتیں انسان کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں ٹھیک، کہ ان میں موجود ایک ایک چیز پر غور و فکر کر کے اے انسان اپنے تمام تر شعور کی جہتیں اکٹھی کر کے ذرا غور کر کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے جس کے لیے تو وجود میں آیا ہو۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے زمین کا سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، ٹھیک، سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے۔ اب انسان کس لیے بنا ہے؟ واہ، یہ ہے ہے بات، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش اصل نقطہ یہ کرنا ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے واہ، کہ جب زمین و آسمان کا، اب کائنات میں ہم دیکھیں پانی ہماری ضرورت ہے، ہم پانی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہوا ہماری ضرورت ہے، ہم ہوا کی ضرورت نہیں درست۔ ہے۔ اسی انداز میں کائنات کی ساری چیزوں پر غور کیجئے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے۔ انسان کس لیے بنا ہے؟ ہاں یہ بتائیے۔ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، واہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، واہ، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آئے ہائے 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 ہائے، میں نے جن و انس کیوں بنائے ہیں کہ یہ میرے ہو کر رہے ہیں، میری ذات سے ان کا تعلق کبھی نہ ٹوٹنے پائے۔ اب قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان کا اعلان یہ تھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ٹھہراؤ۔ ٹھیک ہے۔ یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، جب ہم انبیاء علیہ السلام کا پیارا نام زبان پر لاتے ہیں تو جنید صاحب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اولاد آدم میں، انسانوں میں سب سے بہترین جماعت یہ ہے۔ بے شک، ان سے ہٹ کر جن لوگوں نے اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کی بجائے دنیا کے اندر اپنی زندگی کا مقصد کچھ اور بنایا، وہ کہاں گئے؟ انہیں کیا ملا؟ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے ان مبارک ساعتوں نے آپ نے بہت ہی خوبصورت بات ناظرین کے سامنے رکھی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کس لیے بنایا ہے، بالکل ٹھیک، انسان دنیا کے اندر کون سا مقصد لے کر آیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کے مفہوم کو اتنے خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے رکھا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، میری زندگی، میری موت، میرا چلنا پھرنا، میرا قربانی دینا، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ عبادات میں اسپیسیفک جو ہے وہ عبادات کی بات کر رہے ہیں، ورنہ لفظ عبادت کو بھی بہت کھولا جا سکتا ہے کہ اس میں پھر ظاہر ہے میدان جہاد تک کا جو تصور ہے یا اعلاء کلمات الحق کے لیے نکلنا، پھر تو ظاہر ہے اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے۔ لیکن پریسائزلی عبادات کی جو اہمیت و فضیلت ہے، ذرا جیسے قرآن پاک کی روشنی میں بہت خوبصورت پروفیسر صاحب نے جو ہے وہ رچاؤ کے ساتھ گفتگو کی، میں چاہتا ہوں ذرا احادیث کی روشنی میں بھی لوگوں کو بتائیں کہ احادیث اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کا تذکرہ، اس چیز کو قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ اللہ کی زمین پر جو اللہ کا نائب تھا، اس نائب کو دو خوراکیں ضروری تھیں۔
ایک تو خوراک تھی کہ یہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، دوسری خوراک یہ تھی کہ یہ عبادت کرے، تاکہ عبادت جب ایمان کے ساتھ ملی رہے گی تو ایمان تر و تازہ بھی ہوگا، واہ ایمان ترقی پذیر بھی ہوگا، واہ، اور وہ کاملیت کی جگہ پر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو عبادت کا مفہوم بتا رہے ہیں، عبادت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی مانتے ہوئے اس کی معبود حقیقی کے کچھ اظہارات کریں۔ دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوامر و نواہی کی شکل میں جو سسٹم دیا ہے اس سسٹم کی آپ پابندی کریں۔ اب اس سسٹم کی پابندی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے اظہار کے لیے کچھ افعال متعین کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان افعال کی دو صورتیں ہیں، یا تو افعال ہیں حقوق اللہ کے تناظر میں، ٹھیک ہے، یا افعال ہیں بنیادی طور پر حقوق العباد کے تناظر میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد کا پورا پیکج ہے، اس پورے پیکج کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق پورا کرنا، یہ بنیادی طور پر عبادت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ عبادت بنیادی طور پر انسان کے لیے اہم اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزار سکے صحیح، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ سکے۔ ٹھیک ہے، یہ جو عبادت کا عمل تھا نماز، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نمازیں آپ سے اس لیے پڑھوائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ یاد رہے۔ آپ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ماننے کے ساتھ اس کی یاد بھی آپ کے ساتھ تر و تازہ رہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک اور لفظ دیکھیں، قرآن مجید نے جو لفظ ارشاد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کریں، پڑھنا نہیں، قائم کرنا۔ ٹھیک ہے، قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کے اثرات محسوس کریں۔ واہ، آپ جب نماز پڑھیں تو جیسے ہم کہتے ہیں سمجھانے کے لیے، اگر ڈاکٹر کرے کسی بخار والے بندے کو جی 4 گھنٹے کے بعد آپ نے پیناڈال کی گولی لازمی کھانی ہے ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بخار نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا تھا کہ انسان کو 5 وقت مسجد میں بلانا ضروری ہے، واہ واہ، یہ ایک دنیا کا نظام بڑا آزمائش بھرا ہے واہ، تاکہ یہ 5 دفعہ میرے پاس حاضری لگا کے سرگوشی کر کے اور میرے ہونے کے احساس کو تازہ کر کے اور میری حاکمیت مطلقہ کو مان کر واہ، یہ میرے پاس سے جائے، یعنی کنٹینوسلی ریفائننگ پروسیس سے ہی گزرتا رہے 5 ٹائمز اے ڈے۔ 5 ٹائمز یہ تھا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ بندے کے اندر جو برائی کی طرف بڑھنے کے چانس ہے نا، اس برائی کی طرف بڑھنے کے چانس کو بھی میکانزم کے ساتھ چلایا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہر سال ماہ رمضان بھیجا گیا ٹھیک ہے، تاکہ ماہ رمضان کے ذریعے اس کے تمام حقوق و آداب کی پوری پابندی کر کے وہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیں تاکہ اگلے 11 مہینے میں آپ بیلنس کے ساتھ چل سکیں۔ ٹھیک، اچھا سلسلے گزرا آگے بڑھاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ اسلام میں خاص طور پہ قیام اللیل کی جو ہے بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ اچھا پہلے تو یہ ذرا بتائیے کہ قیام اللیل میں کون کون سی عبادتیں شامل ہوتی ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا، اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں لوگوں کو بتائیں، کیونکہ جب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں نا تو فوراً لوگوں کو سمجھ آتی ہے بات کہ بات جو ہے اتھینٹک بھی ہے اور اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کا آج دوسرے روزے کا اہتمام احباب گرامی کر رہے ہیں اور ہم بھی اسی چیز کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کی بابرکت ساعتوں میں ہمارے شیر میاں داد صاحب کو جو ایوارڈ ملا ہے تو وہ بھی یقیناً ماہ رمضان المبارک ان کے لیے بھی ہمیشہ یاد رہے گا، ایسا ہی تو اس کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ سمیٹنے کا موقع ہے جناب۔ اور اسی سلسلہ میں قیام اللیل کے اندر جو گفتگو کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے
اس میں یہ بات واضح ہے کہ قیام اللیل کے دو مطالب ہیں، ایک تو اس کا لفظی ہے اور ایک اس کا معنوی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لفظی تو یہ ہے کہ رات کا قیام کرنا، اور وہ کوئی بھی ایسی عبادت جو قیام کی صورت میں کی جا سکے اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ لیکن جو اصطلاحاً یا شرع کے مفہوم کے اعتبار سے سمجھا جائے تو کوئی بھی ایسی عبادت جس کو ہم رات کے ٹائم میں سر انجام دے سکتے ہیں وہ ساری کی ساری قیام اللیل ہی کہلاتی ہیں۔ یعنی وہ قیام اللیل سے مراد یہاں نمازوں کو نہیں لیں گے رات؟ صرف نمازیں نہیں، نمازیں بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں اس پہ آگے گفتگو کرتا ہوں۔ پہلے تو صرف اس کی آیات بینات کی طرف اگر ہم غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے اعتبار سے جن جن شخصیات نے، جن جن ہستیوں نے قیام اللیل کی عزت و آبرو اور عظمت کو سمجھا اور پرکھا ہے، ان کو ان کے اس رات کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ ان کے رات گزارنے کے انداز بھی اپنے قرآن کی زینت بنا دی۔ واہ، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ راتوں کی ان کو اہمیت بتائی گئی اور انہوں نے پھر عمل کیا، یہ تو ہوا سو ہوا، لیکن یہ تھا کہ وہ راتیں گزار رہے ہیں، رب کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے ان کی راتوں کے گزارنے کے طور و اطوار اور پورے انداز بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان ایک طرف دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، راتیں گزارتے ہیں کس انداز میں؟ کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں۔ یعنی قیام کے اندر اگر ہم یہ کہیں قرات قرآن ہے تو ڈبل کام ہو رہا ہے، اللہ کے حضور قیام بھی ہو رہا ہے اور اس کا کلام بھی پڑھا جا رہا ہے، اور پھر سجدے میں گئے ہیں تو پھر اس کے حضور پورا جسم جھکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح سے ہماری زبان بھی تر و تازہ ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کے احوال بیان کیے جو راتوں کو بسر کرتے ہیں، تو رب کو پسند ہے۔ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ ان کا یہ کرنا ہمیں پسند آیا ہے، تو تم بھی ایسے کرو تو تم بھی ہمیں پسند ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد مزید رب کائنات میں فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پہلو ان کے بستروں پہ نہیں لگے رہتے، بلکہ تھوڑی دیر بقدر ضرورت آرام کیا اور پھر اپنی آرام گاہیں چھوڑ کر پھر ہمارے حضور جھک گئے، اور اس اتنا لطف آتا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ خود رب کا انتخاب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کون کون اٹھ کے میرے حضور جھکے گا، تو یہ کہنا غلط نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نگاہ کرم فرماتا ہے اور ساتھ میں ہمت بھی عطا فرماتا ہے۔ وہی بات ہے نا، وہ حدیث قدسی کا مفہوم، تم میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف، میری قدرت جو تمہاری طرف دوڑ کے آئے گی، وہ رحمت جو دوڑ کے پھر آتی ہے نا بات۔ ہاں، تو بلکہ اس ضمن میں ایک اشارہ بھی کر دوں، وہ ایک محترمہ تھی، تو تہجد کا ٹائم تھا، تو وہ نماز پڑھ کے دعا کر رہی ہیں اور دعا میں یہ کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا۔ تو اب وہ ساتھ میں لیٹے ہوئے تھے میاں صاحب، انہوں نے کہا ایسی کیسی صبح صبح باتیں کر رہی ہو، رب تم سے کیسے محبت کرتا ہے؟ تم نے اگر اللہ سے بات کرنی تو یہ عرض کرو یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو میں تجھ سے کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو ایسے ہی کہوں گی، وہ صبح صبح گرما گرمی ہوگی، تو کہنے لگے پہلے بات کی وضاحت کر ورنہ ابھی میں تیرا حشر کر دوں گا۔ اس نے کہا سنو، اللہ تعالیٰ کو میں نے عرض کیا جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر وہ محبت کرتا ہے تو بستر چھڑوا کے مجھے اپنے حضور کھڑا کر لیا، اگر محبت نہ کرتا تو تیری طرح میں بھی آرام سے لیٹی رہتی۔ یہ بستر جو تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ قرآن کا اسی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے بستر جو چھڑائے جاتے ہیں وہ کسی دنیا داری کے لالچ میں نہیں، بلکہ اس رب کائنات کے حضور تقرب حاصل کرنے کے لیے ہے، جس کے لیے اللہ نے تمہیں روزہ عطا کیا ہے۔ چونکہ روزے کی بھی شرعی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو فرمایا گیا کہ رمضان شریف کا روزہ الصوم، رمضان المبارک کا روزہ یہ ہے کہ انسان کو روک دیتا ہے کس چیز سے؟ عن الاکل والشرب والجماع بنیت تقرب اللہ تعالی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں چھڑواتا ہے۔ اور میں ایک اور اشارہ دے دوں، جو آپ نے فرمایا تھا کہ کون کون سی عبادات، تو اس میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر میں تاجیلاً اس بارے میں وضاحت پیش کروں تو زیادہ لطف بنے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یحصل القیام بالصلاۃ نفلا، یہ وہ چیز ہے جس میں قیام حاصل کیا جاتا ہے رات کو، تو وہ کہلاتا ہے قیام اللیل۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے چل کے وَبِقْرَاءَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کا تلاوت کرنا، وَالْأَحَادِيث، احادیث کا تلاوت کرنا، اور اگلی بات وَسِمَاعِهَا، ان کا سننا، یعنی کوئی قرآن پڑھے تو یہ بھی قیام اللیل ہے، اگر کوئی حدیث پڑھتا تو یہ بھی قیام اللیل ہے، اور کوئی سن رہا ہے تو وہ بھی جس طرح ہمارے آڈینس سن رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ بھی قیام اللیل کے اندر داخل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَبِالتَّسْبِیحِ،
تسبیحات پڑھنا، والثنا اور اللہ کی ثنا کرنا، والصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنا، یہ تمام چیزیں قیام اللیل کے اندر بھائی شامل کیا کہنے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے اور سحری کا حسین سا موقع ہے. گفتگو ہو رہی ہے تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز کے حوالے سے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے, اور ابتدائی گفتگو بڑی کمال علماء کرام نے فرمائی. اب میرا خیال ہے ہمیں اس سلسلے کی طرف آنا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیام اللیل کی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے کس طرح سے بیان کی ہے, آئیے ذرا آپ یہ بتائیے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر ایک خاص اہتمام کرتے تھے. بالکل ٹھیک. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جیسے کمر کس لیتے تھے اور ہر نیکی میں آپ کا کام رمضان المبارک میں اس طرح بڑھ جاتا. سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں علماء کہ سخاوت پانی کی طرح ہو جاتی تھی. واہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد لازم قرار دی تھی. فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. آپ نماز تہجد ادا کیجئے, اس کے صلے میں مقام محمود آپ کے لیے خاص ہے. تو رمضان المبارک کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نمازوں کے اہتمام کے ساتھ نماز تہجد کے لیے اتنا اہتمام فرماتے کہ دیگر دنوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا ورم اور بڑھ جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ اذا اتاکم رمضان, جب تمہارے پاس رمضان آئے تو اس کی راتوں کو قیام کرو. قوموا لیالیہا وصوموا نہارہا, اور اس کے دنوں میں روزہ رکھو. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس انداز میں کہ جب 2-3 روز کے لیے صحابہ کرام اس قیام میں آپ کے پیچھے آئے تو صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ حضور علیہ السلام کے نماز تہجد کی کیفیت یہ تھی کہ ہمیں لگتا کہ شاید آج ہم یہ سحری بھی نہ کھا سکیں. اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سجود و رکوع لمبے ہوتے, پوری رات اس میں گزر جاتی. تو صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اپنے طور پر راتوں کو قیام کرتے. لیکن اس میں جب تراویح کے لزوم کی بات ہے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد اس ضمن میں بڑی رہنمائی کرتا ہے. وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا تو وہ کبھی بھی تراویح با جماعت کا اہتمام نہ کرتے. پوچھا گیا حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضیرۃ القدس میں عرش الہی کے پاس ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں بڑی تعداد میں فرشتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. جب رمضان المبارک آتا ہے تو وہ اس مقام کو چھوڑ کر دنیا میں آ جاتے ہیں, اور دنیا میں پھیل جانے کے بعد وہ کسی سے لگ جائیں یا کوئی ان کے ساتھ مس ہو جائے, اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ جب سنا تو کہا کہ میں تو تراویح با جماعت کا اہتمام کروں گا تاکہ رات کو مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے کھڑے ہوں, اور فرشتے اتنی تعداد میں آنے والے جب ان کے ساتھ مس ہوں گے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے قرب کا صلہ پائیں گے, ان کو اللہ کا قرب ملے گا.
تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل رمضان المبارک کی آمد پر خصوصاً تہجد کے ضمن میں اتنا زیادہ ہو جاتا کہ پوری رات آپ کی اس عبادت میں گزر جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک راستہ دکھا دیا کہ وَبْعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود جو آپ کو تہجد کے صلے میں ملنا ہے، اس نماز تہجد سے پیار کرنے والے، اس کو بجا لانے والے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سائے میں عرش علا میں مقام محمود کے پاس جگہ دیں گے۔ اچھا، اس میں پروفیسر ایک بات بتائیے، یہ رات کی عبادتوں پہ بڑا فوکس ہے خاص طور پہ، رات ہی کیوں؟ یہ رات کی ہی جو مطلب معمولات ہیں، دن میں یہ معمولات ہمیں اس طرح کے نظر نہیں آتے، لیکن رات کے پہر کی جب بات ہوتی ہے مخصوص جو ہے وہ ان عبادتوں کو خاص طور پہ رات کے حوالے جنید سے صاحب، کیا راز ہے اس میں؟ اس میں ایک بات تو یہ میں ناظرین کے سامنے رکھوں گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تاریخ انسانی کا کوئی مصروف ترین آدمی آپ نہیں دکھا سکتے۔ اب رات کے وقت چونکہ اللہ رب العزت نے اس کے آخری حصے کو اس بات کے لیے مختص کر رکھا ہے کہ وہ، جیسا آپ نے بھی ابتدا میں کہا کہ اس کا نزول جلال آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اس لیے رات کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کا قرب پانے کے لیے یہ مقام دیا، اور اسی لیے کہا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ چونکہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان تمام مصروفیتوں سے ہٹ کر اپنے تذلل کو، اپنے تعبد کو، اپنی عجز و انکسار کو اللہ تعالیٰ کے حضور کیونکہ اللہ سے سجدے سے بڑھ کر قریب کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے، اور راتوں کے لمبے لمبے سجدے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نمونہ دیا کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ بعض اوقات تو آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہو جاتا، مجھے احساس ہوتا کہ نامعلوم آپ کی سانس بھی چل رہی ہے کہ نہیں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اتنی آسانیاں فرما دی ہیں لِيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اس شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور رکھ کر اپنا عجز و انکسار اس کے آگے رکھتا ہے، اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ رمضان المبارک کی تراویح کے دوران ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ کلمات جب چار رکعت کے بعد بندہ مومن کے دل سے نکلتے ہیں، وہ زبان پر ان کلمات کو لاتا ہے، اس کے دل و دماغ میں اللہ جل مجدہ کی جو عظمت اور ہیبت متعین ہوتی ہے، وہ اس کو حقیقی معنوں میں انسانیت کا راہ دکھاتا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ذرا یہ بتائیے کہ تہجد کی نماز کی چونکہ بات چل پڑی ہے، تو ذرا اس کے فضائل، اس کی اہمیت، اس کے فائدے، پھر جو تہجد گزاروں کا مقام و مرتبہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہتا ہوں ذرا روحانی حوالے سے اس پہ تہجد کی نماز پہ آپ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ سورۃ مزمل میں آیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ سورۃ مزمل میں تہجد کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ پیار بھرے القابات، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، یعنی یہ آیت آتی جاتی ہے، پھر آتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ جو رات کے ٹائم اٹھ کر تہجد پڑھنا ہے، اور یہ جو راتوں کا قیام ہے، یہ نفس کو روندنے میں بہت اشد ہے۔ یہاں شدید کا لفظ نہیں ہے، جو بندہ یہ سمجھتا ہے جی میں گناہوں کی دلدل میں اتنا پھنس گیا ہوں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو تہجد کی نماز اس بندے کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، وہ زندگی میں معمول بنے، چونکہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کے
یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا چونکہ قرب خاص ملتا ہے تو اس قرب خاص کی برکت سے دل و دماغ اور روح پر ایسی کیفیات وارد ہوتی ہیں کہ یہ نفس رون دیا جاتا ہے وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور سیرت و کردار کے اعتبار سے بندہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. واہ. یعنی سیرت سازی میں بھی یہ جو تہجد کی نماز ہے اس کا بہت گہرا کردار ہے. اچھا پھر دیکھیں اس میں ایک رنگ دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب اعلیٰ کے مقامات، اگر میں کہوں محبوبیت کبریٰ جو دی گئی، اس محبوبیت کبریٰ کو اور مقام محمود تک آپ کے پہنچائے جانے کو فعل تہجد کے ساتھ جوڑا گیا. واہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل کتنی اہمیت کا عامل ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں سبحان اللہ. اے میرے محبوب، اگر آپ تہجد کا اہتمام باقاعدگی سے جس طرح کر رہے ہیں تو یہی آپ کو مقام محمود کی طرف لے جائے گی. تو اندازہ لگائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عمل کے نتیجے میں مقام محمود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو بالطبع یا اس کے ضمن میں یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ جو کچھ تہجد سے ملتا ہے وہ کسی اور نماز سے نہیں ملتا. علامہ صاحب اب اس میں ایک تو پہلے یہ ذرا سرِ-دست وہ بیان کر دیجئے کہ داؤد علیہ السلام کا جو ہے کس قوم سے تعلق تھا، یعنی بنی اسرائیل کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب چونکہ سوال آ گیا تو میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کر دیجئے آپ. تہجد کی شرائط کیا ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ سونا شرط نہیں ہے، بس ایک ہلکی سی اونگ لے لیں ہو گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز عشاء کے بعد بھی مطلب جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے، رات کی کسی پہر میں آپ پڑھ لیں اس کے بعد، مطلب کنفیوژنس تھوڑی سی ہیں. تو اس کی شرائط کیا ہیں یہ بیان کر دیجئے. دوسرا جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق بتلایا، اہل بیت کا طریق تہجد کے حوالے سے کیا تھا، یہ بھی پھر تراویح پہ آگے بات کرتے ہیں. جی جو آپ نے پہلے استفسار فرمایا ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ نصف رات کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اوکے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نصف رات کے بعد بھی ثابت ہے اور اس کے بعد آخری پہر میں تو آپ کا تسلسل سے عمل تھا. تہجد کا وقت یہ ہے، یہ اس کی شرائط میں شامل ہے. جب تک کسی نماز کا وقت نہیں آیا تب تک وہ نماز ادا نہیں ہو سکتی. اچھا نصف رات کا پیمانہ کیسے سمجھیں گے ہم؟ نصف رات کا پیمانہ غروب آفتاب سے ہم شروع کریں گے اور طلوع فجر تک اس کو رکھیں گے. اچھا. ہاں جی، فجر ویسے تو رات میں ہی شمار ہوتی ہے، آناء اللیل کے اندر ہے، لیکن فقہائے کرام نے اس کو شامل کیا ہے طلوع فجر کے ساتھ، جہاں پہ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے. تو اس سے پہلے تک جو ہے وہ نصف رات سے لے کر نصف رات اب ذہن میں آ گئی کہ غروب آفتاب پہ رات شروع ہو گئی ہے. چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے جو ہے رات تک مکمل کرو. تو جہاں ہم روزہ افطار کرتے ہیں وہاں سے رات شروع ہوتی ہے اور سحری کے ٹائم تک. تو اب درمیان میں جو نصف بنے گا، ہاں جی، یعنی اگر فرض کیجئے کہ 7 بجے افطار ہو رہی ہے، ایک میں صرف ایک ایوریجلی بات کر رہا ہوں، اور صبح جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر مثال کے طور پہ 4 بجے جو ہے سحری ہو رہی ہے تو 4 آورز یہ ہو گئے اور 5 آورز وہ، تو 9 آورز ہو گئے. تو آپ 7 اور 4:30 تقریباً 11:30 12 بجے کے بعد 12 بجے کے بعد. ہاں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک سونے کی بات ہے یا اونگنے کی بات ہے تو لفظ تہجد اس کا اگر آپ ڈکشنری میں بھی میننگ دیکھیں گے تو وہ اس کا یہی مطلب ہے کہ سو کے اٹھنا. ٹھیک ہے. تو جب تک سوئے نہیں گئے باقی نوافل تو بن جائیں گے، لیکن لفظ تہجد کا اطلاق جو ہے یہ اصل میں اسلام نے رہبانیت سے ہمیں ہٹایا ہے. کہ یہ نہیں کہ پوری رات دن میں تم سوئے رہو، کوئی کاروبار نہ کرو، اور رات کو بھی میں جاگ رہا ہوں اور مجھے وہ ثواب مل رہا ہے تو سونا رکھ دیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو فرما دیا تھا اور ان کے ساتھ جو دوسرے صحابہ تھے ان کو فرمایا کیا میری زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور پھر اٹھ کے نفل بھی ادا کرتا ہوں. تو لہٰذا اس کے لیے سونا جو ہے وہ. اچھا سونے سے مراد کیا ہم لیں گے؟ مطلب جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں اونگ بھی اگر لے دی، ایک دفعہ غفلت ہو گئی جسم سے نیند والی تو وہ حکم پورا ہو گیا. وہ حکم پورا ہو گیا. یہ اس کی شرائط میں شامل ہے.
ٹھیک ہے. یہ ہم نے اپنے طور پر ایک لازم قرار دے دیا ہے کہ تھوڑی دیر سویا جائے، لیکن جن اکابرین نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے تو کیا ان کی تہجد نہیں ہوگی؟ اوکے. جنہوں نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ اجر و ثواب کے لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی تھوڑی دیر آرام کر لے، اونگ لے لے. اونگ لے لے. لیکن اگر کسی نے اونگ نہیں لی اور پوری رات جاگ رہا ہے تو وہ اس میں تہجد بھی ادا کرے گا. اس کی بھی غوث پاک رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابرین کا یہ ثابت ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اونگ لے لیا کرتے تھے، اور اگر جھٹکا یا کسی سہارے کے بغیر آدمی سو گیا ہے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اس طرح ان کی وہ تہجد بھی باقاعدہ تہجد. ہاں، یہ وضو والا مسئلہ بھی آپ نے حل کر دیا نا، ورنہ یہ کنفیوژن پیدا ہو. بالکل ٹھیک، بہت صحیح. اچھا اب ذرا اہل بیت اطہار کے بارے میں. جی، اہل بیت اطہار تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بچپن سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ نمازیں ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اسی لیے ان کے اوپر تسلسل تھا. ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جو قیام اللیل فرماتی تھیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ شریف کی دوسری جلد کے اندر جو اولاد کے بیان کے ذکر میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ پوری رات میری والدہ محترمہ آپ نے اللہ کی عبادت میں بسر کر دی، اور پھر اتنی طویل دعا فرماتی رہی، اتنی طویل دعا پوری امت کے لیے، امت کے ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، بچے کے لیے، وہ اتنی لمبی دعائیں، اور میں سنتا رہا. اب یہ دیکھیے کہ وہ بھی عبادت کر رہی ہیں اور امام حسن کا بھی ساتھ ساری رات جاگنا، وہ بھی اسی عبادت میں داخل ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب دعا مکمل ہوئی یہاں تک کہ وہ سورج نکلنے والے آثار شروع ہو گئے، اس وقت آپ نے وہ فجر کی نماز ادا کی، یعنی آخری وقت میں جا کے فجر ادا کی. تو میں نے کہا امی جان یہ اتنا وقت گزر گیا، آپ نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے تو کوئی نہیں کی. تو حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ اول الجوار ثم الدار، پہلے دوسروں کا حق ہے ہمسایوں کا اور پھر اس کے بعد اپنا ہے. تو ہم امت کا یہ حق ابھی پورا سمجھتے ہیں کہ ادا نہیں کر سکے تو اپنے لیے کیا مانگے. یہ ان کی امت کے ساتھ، اپنے بابا جان کی امت کے ساتھ بے انتہا محبت کا ثبوت تھی. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیدۃ نساء العالمین حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ جو آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے سنا تھا، اور وہ بیان کیا کرتی تھی کہ حضرت سیدۃ النساء العالمین رات کو قیام کرتی حتی تورمت قدماہا، یہاں تک کہ ان کے پاؤں بھی ورم فرما جایا کرتے، یعنی اس قدر رات میں آپ قیام فرماتی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ، کنز العمال شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے خادم ذکر کرتے کہ ہم مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے نفلی رات کو، تو حضرت مولا علی پاک تشریف لائے اور پوری رات آپ نے ہمارے ساتھ اسی عبادت کے اندر گزار دی. اسی طرح دیکھتے ہیں ہم حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وہ جملے جو شہادت کے وقت آپ نے اپنی ہمشیرہ محترمہ حضرت سیدہ زینب سے فرمائے تھے، ان میں ایک جملہ یہ بولا تھا کہ میری بہن ہم تو جا رہے ہیں لیکن ہمیں اپنی تہجد کی دعاؤں میں بھول نہیں جانا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اس جو گھر کے اندر کی نیکی ہے اس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ کوئی بڑی شان والا ہے تو اپنے سے چھوٹے سے وہ دعا بھی لے سکتا ہے. اور پھر اس کا اگر ہم لطف یہ دیکھیں تو بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی میں اپنا لعاب دہن عطا فرمایا. تو اس کی برکت یہ تھی کہ جب آپ کے اوپر اٹیک ہوا، حجاج بن یوسف نے حملہ کیا اور منجنیکوں سے پتھر بہت شدت سے آ رہے تھے اور حرم شریف کا کچھ حصہ بھی متاثر ہو رہا تھا، لیکن اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ نفل ادا کر رہے تھے، ان میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آ رہا تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے گر رہے تھے پتھر. اب یہیں سے ہم دیکھتے ہیں جن کو ایک بار حضور نے لعاب دیا وہ عبادت کے اندر اتنے محو ہو جاتے ہیں، تو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین کو بار بار زبان چسائی ہو تو پھر ان کا عبادت کی طرف. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا، حمامۃ المسجد. ہاں، اور آپ جب مطلب رکوع میں ہوتے، سجدے کے عالم میں ہوتے تو ایسے ہوتے جیسے مطلب پرندے جو ہے باقاعدہ کے آپ کی پیٹھ پہ بیٹھا کرتے تھے جیسے کوئی دیوار ہو. یہ عالم آپ کو، جی بلکہ آپ ہی کا یہ معاملہ تھا شاید اگر میں غلط نہیں ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک موقع ایسا تھا کہ جب بہت زیادہ بارش ہوئی اور خانہ کعبہ میں جو ہے پانی میں بہت بھر گیا تھا تو آپ واحد تھے
جو تیر کے طواف تیر کر کے، رہے ہیں۔ بالکل، ہاں۔ امام ابو اچھا، نعیم آپ نے ذرا اور بیان کیا۔ تہجد کا بتائیے۔ ہاں جی، تو تہجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان شخصیات نے باقاعدہ تہجد کا جو سلسلہ قائم کیا ہے وہ امت کے لیے اس سبق میں عطا کیا ہے کہ حضرت سیدات نساء العالمین جو فرمایا کرتی تھیں، اللہ کے حضور عرض کرتی تھیں، یا اللہ ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ تیرے نبی کی سجدے میں سمٹ، سجدے کے اندر اپنا جی بھر کے سجدہ کر لے۔ تو ہمیں بھی اسی تہجد کی طرف جانا ہے۔ اور آپ نے جو پہلے اشارہ دیا تھا قبلہ سے سوال کرتے ہوئے، اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تہجد اصل میں ہے ہی بندے کا اللہ سے براہ راست رابطہ۔ واہ! اور اس کے اندر بندہ رب سے عرض کرے نا، اللہ سے محبتیں بھی کرے اور جو ضرورتیں ہیں وہ بھی بیان کرے اور اقرار بھی کرے، یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی نعمت دی، یہ بھی دی، یہ بھی دی، یہ بھی دی، اور پھر اگر جو کمی ہے یا اللہ یہ بھی تو نے دور کرنی ہے۔ تو یہ تنہائی کے جو اللہ سے کلام کرنے کی کیفیت ہے نا، وہ تہجد کا۔ اچھا، اگر اجازت دیں تو میں مطلب آپ کے جملے میں اگر مجھے اجازت ہو تو میں ذرا سے اضافہ کر دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ اللہ سے براہ راست رابطہ ہے۔ ویسے تو ہر ہی نماز اللہ سے براہ راست رابطہ ظاہر، مطلب یہ تو ایسا ڈائلنگ کوڈ ہے کہ یہاں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور آپ کا رابطہ جو ہے کسی وائی فائی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تہجد کی نماز ایکچولی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انڈیویجول رابطہ ہے۔ وہ اس طرح کا ہے کہ جیسے جب آپ کسی سے کہتے ہیں نا یار کہ کسی سے میں نے خلوت میں ملنا ہے بلا تمثیل، کسی منسٹر سے یا کسی ہائی پروفائل شخصیت سے، کہ میں آپ سے 1-on-1 ملنا چاہتا ہوں، سب کے سامنے نہیں، 5 منٹ الگ سے دے دیجیے گا۔ تو ایکچولی جو تہجد کی نماز ہے وہ اللہ سے 1-on-1 ملاقات ہے، اگر جو آپ الگ سے بالکل اس سے ملتے ہیں۔ اجازت دیں تو ایک جملہ اس میں میں کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیے یہ جو تہجد ہے یہ رات کے ساتھ خاص ہے، تو اس کا وقت کیا وہ بھی اللہ نے لمیٹڈ کر دیا ہے۔ وہ کس انداز میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے سورج نکلتا ہے تو اس وقت تو ہمارے ہاں اور چیز ہوتی ہے، آگے آگے وقت گزرتا ہے، تو اس کا مطلب تہجد کا ٹائم بھی آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی فوکسنگ کبھی پاکستان پہ ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی فوکسنگ آگے ایران پہ ہے، اسی طرح سلسلہ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی ہے، اللہ ہر ایک کو وہ جو آپ نے کہا نا کہ 1-on-1 ملاقات والا سلسلہ، وہ اللہ تعالیٰ ہر کائنات کے حصے سے کرتا ہے۔ مطلب واہ واہ کیا اچھی بات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ اپنا ٹائم لائن کے اعتبار سے جو ہے سبھی کو جو ہے وہ عطا کرتی ہوئی جاری۔ نماز تراویح کی بات کرتے ہیں اور یہ بڑی ظاہر امپورٹنٹ نماز ہے۔ پہلے تو تاریخ اعتبار سے اس کی ابتدا کیسے ہوئی ذرا یہ بتائیے، امت میں کس طرح سے جاری رہی یہ بتائیے، پھر اس کی جو فضیلت و اہمیت ہے وہ ذرا بتائیے کیا ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی راتوں میں جس انداز سے قیام فرماتے، اسی تناظر میں ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی خدمت میں آئے، آپ نے ان کے ساتھ نماز ادا کی، لیکن اس وقت اس کا نام تراویح نہیں تھا۔ اوکے، کیا تھا؟ رات کا قیام، رات کا قیام اللیل کے طور پر یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی رہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ رات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انفرادی طور پر اور کہیں کہیں کچھ مل کر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مشورے کے ساتھ ان کو 20 تراویح کا باقاعدہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو امام بنایا، بلکہ عورتوں کے لیے بھی اہتمام کیا، تمیم داری کو ان کا امام بنایا۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جب یہ کام شروع کیا تو ساتھ ہی یہ فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنا عمدہ کام ہے۔ واہ! آپ نے اس موقع پر بدعت کی تشریح بھی کر دی کہ جو لوگ بدعت کا فتویٰ لگا کر اور حسنہ اور سیئہ کی تمیز کو بھول جاتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہاں بھی نقش کھینچ دیا۔ اب آپ نے جب یہ عمل شروع کیا تو اس ضمن میں اہل ایمان کو قرآن پاک کا یہ حکم یاد رکھنا چاہیے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ قرآن نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اولی الامر میں
اگر قیامت تک کوئی امت مسلمہ کا فرد یہ کہے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کو اولی الامر نہیں مانتا تو پھر اولی الامر ہے کون؟ آئے ہائے، پھر تو کچھ رہ ہی نہیں گیا نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور یہی وجہ ہے کہ نماز تہجد کے ساتھ اہل ایمان کی وابستگی اس انداز میں ہوئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ مساجد میں قندیلیں روشن ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، تو نے اللہ کے گھر کو پر نور کیا ہے، اللہ تیری قبر کو پر نور بنا۔ نماز تراویح کے ساتھ، نماز تراویح کو دیکھ یہ کر، اور جی۔ پھر یہ کہ آج ایک اسلامیات کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کام شروع کیا اور مسجدیں صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھر گئیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع کے ساتھ 20 تراویح کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اچھا، اس آغاز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کے وہاں دور میں ہوا؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام میں جو رکعتیں 8 پڑھتے تھے، 3 وتر ملا کر 11 رکعتیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک میں بھی وہی 11 رکعتیں پڑھائیں اور رات کا اس طرح سے قیام کیا کہ دوسری یا تیسری رات میں صحابہ فرمانے لگے کہ آج تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم سحری بھی نہیں کھا پائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب صحابہ جمع ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے اور صبح کو نماز کے بعد فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے تم آئے تھے، لیکن ہم دانستہ طور پر تمہارے پاس اس لیے نہیں آئے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے، سرکار نے اس کی ابتدا کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو کنٹینیو کیا اور اس میں مزید یوں کہہ لیجئے کہ اپنا جو اور اس کو رچاؤ اس میں پیدا کر سکتے تھے وہ کیا، اور مولا کائنات نے اس رچاؤ کو پسند فرمایا، ایسا ہی ہے؟ آپ نے پسند فرمایا، اور پھر ایک ایک صحابی بعد میں امت کے تمام ائمہ، محدثین، مفسرین مل کر وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے اس مرتبہ و مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو ان کے ساتھ گھوڑے کو ملتی ہے، گھوڑے کے سم کے ساتھ جو دھول اڑتی ہے، اس درجے کو کوئی نہیں پا سکتا۔ وہاں تو مسجدیں صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھری ہوئی ہیں، وہ 20 پڑھتے تھے۔ اور اسی ضمن میں مزید عرض کروں کہ بعد میں مدینے والوں کا رات کی اس عبادت کے ساتھ جو شوق تھا مکے والوں کا اور مدینے والوں کا، تو مکے والوں کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ جب 4 رکعت تراویح، ترویحہ کی جمع ہے، ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت پڑھ کر کچھ دیر کے لیے راحت کرنا، آرام کرنا۔ اب مکے والے اس شوق میں یہاں تک اس سے محبت کرتے تھے، تراویح 4 رکعت پڑھی اور اس کے بعد پورا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم پر بھی پڑھے۔ اس طرح ان کے یعنی 10 رکعتیں اور زیادہ ہو جاتی تھیں، 8 رکعتیں اور زیادہ۔ اور مدینے والوں نے جب دیکھا کہ مکے والے اس نعمت سے اس طرح استفادہ کر رہے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ شوق بڑھا، اور وہ ہر ترویحہ کے بعد اپنے اپنے طور پر 4 نفل پڑھ کر 16 رکعتیں پڑھ کر، اس لیے اس کو یعنی 36 رکعتیں وہ اس انداز سے پڑھ لیتے تھے۔ یعنی وہ بات وہی ہے، 20 ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ یہ ذرا مجھے ایک جملے میں، تاکہ پھر بات آگے بڑھا لیں، کہ یہ ہمارے یہاں ذرا سا کنفیوژن بھی ہے کہ یہ تراویح 8 ہونی چاہیے، 20 ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، تو ذرا یہ بتا دیجیے کیا۔ میں یہ عرض کر دوں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام فرمایا، ٹھیک ہے، اس کو باقاعدہ طور پر آقا علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ۔ اور قرآن نے بھی کہہ دیا کہ اولی الامر کی بات مانو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو اصلاحات کی اور اس حد تک کہ زندگی کے تمام شعبوں میں، زراعت میں، ہر معاملے میں آپ نے اصلاحات کی، وہاں آپ نے رمضان المبارک کے رات کا قیام 20 تراویح کی صورت میں اختیار کیا، اور یہی امت مسلمہ میں بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس میں ایک بات ظاہر ہے، اب چونکہ تراویح کی بات آ گئی تو اس میں تھوڑا سا اب ہم ذرا اس کے دیگر پہلوؤں پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جو کنسیپٹ بنا ہوا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے، کاروبار کی مصروفیات کی وجہ سے یا دیگر مصروفیات کی وجہ سے 6 روزہ تراویح ادا کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو 10 روزہ ادا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو 15 روزہ ادا کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو 27 روزہ ہی ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ایکسٹرا مطلب 2 دن ہیں
وہ بھی ظاہر مسجد کی طرف جاتے ہیں اور تراویح ادا کرتے ہیں. تو آسن طریقہ کیا ہے؟ ایک بات. دوسرا، نماز تراویح کی جو دینی، سماجی، معاشرتی اور روحانی فوائد ہیں وہ ذرا لوگوں کو بتائیے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت بات کر رہے تھے ہمارے پروفیسر. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، خلفائے راشدین جب کسی کام کو منظم کرتے ہیں تو ان کی ساری تمہیدات ان کو سیرت نبوی میں مل رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی وہیں سے ڈرائیو کرتے ہیں. یہیں سے ڈرائیو کرتے ہیں. تو آپ کا 20 رکعتوں پر اجماع سب کا کر لینا، تو اس کا مطلب کہ ان کی بنیادیں پہلے موجود تھیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو ذرا فوکس کر کے ایک امام کے تحت کھڑا کیا گیا. اس میں جنید صاحب ذرا فائدہ دیکھیں. ایک تو یہ کیا، اور دوسرا یہ لازم کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پورا قرآن مجید ان تراویحوں میں مکمل کیا جائے گا. واہ. چونکہ اس کی بھی باقاعدہ گواہیاں موجود تھیں کہ ماہ رمضان کا قرآن کے ساتھ خصوصی لنک ہے، تو مسلمانوں کی مصروفیات رہتی ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ قرآن کے فیض سے سارے ہی معروم ہو جائیں. چلو کسی اور جگہ نہ صحیح، کم از کم تراویحوں میں تو یہ خود سارا قرآن سن لیں اور سارے قرآن کا فیض لے لیں. باقی رہ گیا یہ اپنے لیے گنجائش نکالنا، سستیاں نکالنا. کچھ محاذ جنید صاحب ہوتے ہی ایسے ہیں جہاں چست رہنا پڑتا ہے، سستی کی وہاں گنجائش نہیں ہوتی. کوئی کہتے جی میں شیطان اور نفس سے لڑنے کے محاذ پر کھڑا ہوں، اور پھر کہتے جی میں سست ہو سکتا ہوں. تو ہمارا وہ فوجی جو انڈیا کے بارڈر پر کھڑا ہو، اگر وہ بھی کہے جی میں سستی کا مظاہرہ کروں گا، تو ہم کہیں گے جناب یہ سستی کی جگہ نہیں ہے. پاکستان کے بارڈر پر یہاں آپ کو ایکٹیو ہو کر کھڑا ہونا. انڈیا کے بارڈر پہ تو سستی ہو ہی نہیں سکتی نا. جی بالکل، وہاں تو چستی دکھانی ہوگی. بالکل ٹھیک. اب جو ماہ رمضان کے ماحول میں آ گیا ہے، اس میں تو سستی نام کی کوئی چیز نہیں. بالکل صحیح. گنجائش کوئی نہیں. واہ. یہی تو وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سے پہلے جو ہدایات جاری فرمائیں وہ یہی تھی کہ اپنی تمام مصروفیات کو کم سے کم آپ کریں، تاکہ وہ مصروفیت اس میں وجہ نہ بن جائے کہ میں سارے دن تراویح نہیں پڑھ سکتا یا 30 کی 30 میں تراویح پوری نہیں کر سکتا. تو اس میں تو گنجائش نہیں ہے.